قرآن و سنت کے زیر اہتمام ربیع الاول میں سیرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجمع والے بولیں گے تو میں بولوں گا، ورنہ میں دعا کروا دوں گا. مجھے کوئی تقریر آئی ہوئی نہیں ہے. آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا، آپ نہیں بولیں گے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے بولنے کا. میں 2 جگہ جمعہ پڑھا کے آیا ہوں، کل پھر انشاءاللہ جا کے 2-3 جگہ بیان کرنا ہے. تو اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم. سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون آج یہ 11واں جلسہ ہے اور آخری جلسہ ہے اس سال کا. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ یوں ہی تا صبح قیامت جاری رہے، اور جن مبارک بزرگوں نے اس سلسلے کی بنیاد رکھی، اللہ رب العزت ان سلسلوں کو ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ہم کسی وقت آتے تھے تو ہمارے میزبان مکرم الحاج ارشاد الحق مدنی نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ کہتے ہوئے، نور اللہ مرقدہ کہتے ہوئے، جن کو اب بھی زبان لڑکھڑاتی ہے. ہمارے ایک دن میں 3-3 4-4 جلسے ہوتے تھے، اور پہلی دفعہ پٹھانوں نے میرے گلے کو بالکل بٹھا دیا، فارغ کر دیا. وہ توتے سیاہ ایک ہے، کرتوتے سیاہ، ہمدرد ہے، کرشی ہے، بہرحال جس کا بھی ہے. تو نام اس کا توتے سیاہ ہے، ہم اس کو کبھی کبھی کرتوتے سیاہ بھی عذرائے تفنن کہہ دیتے ہیں. ان پٹھانوں نے ہمارے گلے کو اتنا رگڑا لگایا، اتنا رگڑا لگایا، اتنا رگڑا لگایا کہ اس گلے نے گلا کرنا بھی چھوڑ دیا. ایک دن میں 3-3 4-4 جلسے ہوتے تھے. اور یہ ہمارے بھائی اقبال شاہ صاحب، حاجی فراز صاحب، ارشاد الحق مدنی رحمہ اللہ کے یہ قابل فخر فرزند حضرت مولانا حسین احمد مدنی زید مجدہم اس وقت رابعہ میں پڑھتے تھے. اس وقت یہ خود بچے تھے، اب تو ان کے بھی بچے ہیں. اس لیے اس مجمع میں جو 2000 کے بعد کی پیداوار ہیں، ان میں سے شاید کم ہی نوجوان مجھے جانتے ہوں گے، اور جو اس سے پہلے دنیا میں تشریف لائے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی. ادھر اور ادھر کا اشارہ عقل مند ہی سمجھتے ہیں، چونکہ العاقلۃ تکفی الاشارہ. بہت اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن مزاج یار میں بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے. لیکن اس تبدیلی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے مریضوں کا علاج کرنا چھوڑ دیا ہے، طریقہ علاج تھوڑا سا تبدیل کر لیا ہے، علاج نہیں چھوڑا. اب بھی جو مریض آتا ہے الحمدللہ ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، اس کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کا اچھی طریقے سے علاج کر کے، اگر مقدر میں اس کے صحت ہو تو اس کو صحت یاب کر کے روانہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہاں، ڈوز اب بھی اچھی لگاتے ہیں. اس لیے آپ حضرات تو چونکہ جوشیلے بیانات سن چکے ہیں، حضرت مولانا مراد علی صاحب مردانوی کا مردانہ بیان،
اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کو تو ہم نے ہوش سنبھالا اسی طریقے سے جوشیلا ہی دے گا، جوش ہی جوش، جوش ہی جوش، ماشاءاللہ۔ لیکن ان کی کوالٹی یہ ہے کہ ان کے والد صاحب رحمہ اللہ بزرگوں کی صحبت میں اور ان کے ساتھ سائے کی طرح رہے، اس لیے ان کا جوش ہوش کے تابع رہا۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے، ورنہ جوش اگر ہوش کے تابع نہ ہو تو پھر وہ جوش انسان کے ہوش بھی اڑا دیتا ہے اور بہت سوں کے ہوش اڑا دیتا ہے اور بجائے فائدے کے نقصانات لاتا ہے۔ میری جو گفتگو ہے اس میں جوش بھی نہیں ہے، چونکہ شروع سے ہی جوش نہیں ہے۔ جوش کی جگہ پہ ہم جوش دکھاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میدان خطابت میں جوش نہ بھی مارا جائے تو پھر بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہر گلے را خوشبوئے رنگ و دیگر است، ہر خوشبو کی جو ہر پھول کی خوشبو اور رنگ جدا جدا ہے۔ یہ جو جوش سے تقریریں کرتے ہیں ان کی اپنی ایک ادا ہے، ان کا اپنا ایک رنگ ہے، ان کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ جس ہستی کی سیرت کے عنوان سے معنون جلسے میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس ہستی کی سیرت کو آپ مطالعہ فرماتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ جوش سے بھی خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے جو جوشیلے انداز میں خطاب کرتے ہیں وہ بھی اپنے نبی کی اس ادا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اکثر آپ کا خطاب بہت دھیمے انداز میں، ٹھہر ٹھہر کے، اس انداز میں کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی تقریر کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ گن بھی سکتا تھا، اتنا ٹھہر ٹھہر کے، ٹھہر ٹھہر کے۔ آپ سب کو اردو آتی ہے؟ اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اتنی دیر سے پشتو پہ گزارا کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر کسی کو اردو سمجھ نہیں آتی تو جیسے میں گزارا کرتا رہا آپ نے بھی گزارا کر کے بیٹھنا ہے۔ آپ اتنا ٹھہر کے خطاب فرماتے کہ اگر کوئی آپ کی تقریر کے، آپ کے خطاب کے الفاظ لکھنا چاہے تو آسانی سے لکھ سکتا تھا، ایسے آپ باز فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی جوش میں بھی خطاب فرماتے تھے، اس جوش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور کنپٹیوں کی رگیں پھول جاتی تھی۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جوش آپ کا چہرہ بتاتا تھا کہ اس وقت صاحب نبوت جوش میں ہے، صاحب قرآن اس وقت جوش میں ہے۔ اور کسی نے کیا پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جوش بھی دیا، اس جوش کو ہوش کے تابع بھی رکھا، جوش سے بھی بات کروائی، دھیمے لہجے سے بھی بات کروائی، غضبناک لہجے سے بھی بات کروائی، اور رحمت برے لہجے سے بھی بات کروائی۔ کیوں کروائی؟ اللہ نے جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کو بھڑکاتے تھے تو نبی کو غصہ آتا تھا، جب اللہ جنت کو سجاتے تھے تو نبی رحمت کے الفاظ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اتنی نرمی کے الفاظ نکلا کرتے تھے کہ جنت بھی جھوم جایا کرتی تھی۔ غصہ آتا تو جہنم جوش مارتی، پیار آتا تو جنت کو میرے دوستو جوش آتا اور وہ جھوم جایا کرتی تھی، جھوم جاتی تھی، جنت بھی جھوم جاتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبی میں رکھی، ساری۔ اور میرا اور آپ کا ایمان ہے وہی جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے بیان فرمایا تھا۔ آپ کی تعریف لکھی 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 اور بالآخر سرنڈر کر گئے اور فرمانے لگے لا يمكن الثناء كما كان حقه
از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، ساری دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنی پیدائش سے لے کر تا دم مرگ اگر حضور کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں، آپ کی توصیف لکھنے بیٹھ جائیں، آپ کے فضائل کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ جتنے سمندر ہیں ان سے دگنا ہو جائیں، وہ سب سیاہی بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں وہ سب کلمہ بن جائیں، ان درختوں سے کئی گنا زیادہ درخت آ جائیں، ان سب کی کلمے بن جائیں، ساری مخلوق لکھنا شروع کرے، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمہ ختم ہو جائے گی، مخلوق ختم ہو جائے گی، محمد الرسول اللہ کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوگی. ہم کیا سمجھ بیٹھیں 11-12 دنوں میں نبی کی تعریف توصیف کریں گے؟ ہم اگر یہ سمجھ بیٹھے تو عقل کی خامی ہے، اس کا فطور اور قصور ہے. جس نبی کی تعریف خالق کل مالک کن فیکون نے بیان کرنے میں 23 سال لگائے ہوں، اس کی تعریف 1 گھنٹے میں بیان ہوگی یا 1 دن میں بیان ہوگی یا ربیع الاول کے 12 دنوں میں بیان ہوگی؟ این خیال است و محال است و جنون است. یہ تو پاگل پن اور دیوانہ پن ہے. اما جی عائشہ سے کسی نے پوچھا میرے نبی کی سیرت کیا ہے، میرے نبی کی اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ الحمد کے حمزہ سے لے کے والناس کی سین تک یہ ساری کی ساری میرے نبی کی سیرت ہے اور میرے نبی کے اخلاق ہیں جو خالق کل نے خود بیان فرمائے. آج ہم کتنا ظلم کرتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ، کتنی زیادتی کرتے ہیں. ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو سیزنل بنا دیا، عیسائیوں کی طرح ہم نے اس کو موسمی بنا دیا. ربیع الاول کے چند دن اور ان چند دنوں کے اندر ہم نے نبی کی سیرت کے صرف ایک حصے کو بیان کیا. اس سیرت کا تعلق نبی کے فضائل کے ساتھ ہے، اور کان کھول کے سن لیں اور دل کی تختی پر لکھ کے یہ بات جائیں، نبی کے فضائل کو تو ابو لہب نے بھی تسلیم کیا تھا، نبی کے فضائل کا قائل تو ابو جہل بھی تھا، نبی کے فضائل کا قائل تو دنیا کا ہر کافر ہے. ایک بہت بڑا انگریز مصنف جس نے دنیا کے 100 بڑے آدمی کے عنوان سے کتاب لکھی وہ خود عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، لیکن جب اس نے کتاب لکھی اس کتاب میں سب سے پہلے دنیا کے جس سب سے بڑے انسان کا ذکر کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے فضائل تو کافر بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، مجوسی، بدھسٹ، سیکولر اور لبرل بھی مانتا ہے. آج کا مسلمان بھی صرف فضائل پہ اکتفا کیے ہوئے ہے کہ نبی کی اتنی فضیلت، نبی کا چہرہ ایسا تھا، نبی کی زلف مبارک ایسی تھی، نبی کے ہونٹ مبارک ایسے تھے، نبی کی مبارک آنکھیں ایسی تھی، نبی مسکراتے یوں تھے، نبی چلتے یوں تھے، نبی کھاتے یوں تھے، نبی بیٹھتے یوں تھے، نبی بیت الخلاء ایسے جاتے تھے، نبی بیت الخلاء سے نکلتے ایسے تھے. میرے نبی کی اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، اتنی فضیلت تو کیا بیان کرے گا، میں کیا بیان کروں گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو آدم کے پاس گیا، نوح کے پاس گیا، یوسف جیسے حسین و جمیل کے پاس گیا جس کو دیکھ کے عرب کی جو عورتیں، عرب کی جو خوبصورت ترین اور حسین ترین عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا وہ اتنی مبہوت ہوئیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی. ان کے ہاتھوں میں جو چھریاں تھیں وہ پھلوں پہ چلنے کے بجائے اپنے ہاتھوں پہ چلا بیٹھی. اور قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. انہوں نے پھل کاٹنے تھے لیکن یوسف کے حسن کو دیکھ کے ایسی مبہوت ہوئی، اپنے ہوش و حواس ہو بیٹھی، بجائے پھلوں کو کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ آدم کی اولاد میں سے نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی ماورا مخلوق ہے، یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ آدم نہیں، آدم کا بیٹا نہیں، بشر نہیں، انسان نہیں. ہوش و حواس ہو بیٹھی. کسی نے جبرائیل سے کہا
تو نے اس یوسف کو بھی دیکھا جس کے دیکھنے والوں کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے، انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا، تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو بھی دیکھا، اور محمد الرسول اللہ کو بھی دیکھا۔ تو نے کیا فرق محسوس کیا؟ تو نے کیا فرق ان میں نوٹ کیا؟ تو سنیے، ایک فارسی دان نے اس کو منظوم کیا، وہ کہتا ہے آفاق کا حال کر دی دیم مہرے بتاں ورزی دیم بسیار خوباں دی دیم ولیکن تو چیزیں دیگری، میں نے آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، رب محمد کی قسم، رب الانبیاء کی قسم، سب کا حسن ایک طرف اور محمد الرسول اللہ کا حسن ایک طرف، سب کو دیکھا۔ یہ تو فیصلہ وہ کر سکتا ہے جس نے سب کو دیکھا ہو، تقابل بھی وہی کر سکتا ہے نا، وہی کر سکتا ہے۔ کسی نے اماں جی سے پوچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ جن کو قربت رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کو روحانی قرب بھی اقرب حاصل رہا، جسمانی قرب بھی اقرب حاصل رہا، کسی نے ان سے پوچھا بتائیے جی، یوسف کے حسن کی بڑی تعریفیں سنی، یوسف کو دیکھنے والی عورتوں کے ہوش گم ہو گئے، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، آپ نے تو مکے کے حسین کو دیکھا، مدینے کے حسین کو دیکھا، غار حرا کے حسین کو دیکھا، غار سور کے حسین کو دیکھا، آپ نے مسجد حرم سے مسجد اقصی جانے والے حسین کو دیکھا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں اور عرش معلیٰ پہ جانے والے سفر کرنے والے حسین کو دیکھا۔ بتائیے آپ کچھ فرق بتا سکتی ہیں اس حسین میں، اس مہجمین میں کیا فرق ہے؟ سنیے پشاور والوں، توجہ کے ساتھ سنو، اماں جی کیا فرماتی ہیں۔ اماں جی کی قبر پہ اللہ کروڑ رحمتیں برسائے۔ اماں جی فرمانے لگی، سنو اور کان کھول کے سنو، جنہوں نے یوسف کو دیکھا ان کے ہوش گم ہو گئے، جنہوں نے میرے مدنی کو دیکھا ان کے گم ہوش تھے تو واپس آ گئے۔ ہوش گم تھے، ہوش نہیں سمجھے ہو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہوش گم تھے، محمد کو دیکھا تو ہوش، ہاں گم کردہ ہوش، جب ان کی نگاہ مدنی کے چہرے پہ پڑی، محمد رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی، ان کے گم ہوش واپس آ گئے، وہ بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے، وہ پاگل تھے عقل والے ہو گئے، وہ گم راہ تھے قیامت تک آنے والے انسانوں کے ہادی اور رہنما بن گئے۔ ہوش واپس آئے، پھر کیا ہوا؟ آگے بڑھے، اپنا ہاتھ پیش کیا غلامی کے لیے، کلمہ پڑھا، آپ کی غلامی کا تو گلے میں ڈالا، اور ساری زندگی کے لیے آپ کے غلام بن گئے، اور غلام بننے کے بعد اس درجے کے سچے عاشق ثابت ہوئے کہ نبی کی ایک ایک ادا پہ اپنی گردنیں قربان کرنے والے بن گئے۔ ایک ایک ادا پہ گردن قربان ہو رہی ہے، ایک ایک ادا پہ، ایک ایک ادا پہ گردن قربان ہو رہی ہے۔ یہاں بچوں کو ہوش نہیں، بدر کا مارکہ ہے، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، دو بچے معوذ اور معاذ، عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں صفیں بن رہی ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کسی کو اپنے دائیں طرف کوئی عسکری مجاہد نظر آتا ہے، کوئی لڑاکا جنگجو نظر آتا ہے، کوئی بہادر نظر آتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے میرے دائیں طرف بھی بڑا نڈر اور مجاہد کھڑا ہے، میرے بائیں طرف بھی بڑا نڈر اور مجاہد کھڑا ہے، طاقتور کھڑا ہے، ہوش مند کھڑا ہے، تجربہ کار کھڑا ہے۔ میں جب اپنے دائیں طرف نظر کرتا ہوں، ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، بائیں طرف دیکھتا ہوں ایک معصوم بچہ کھڑا ہے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، میں نے کہا عجیب بات ہے، میرے دائیں طرف بھی معصوم بچہ، بائیں طرف بھی معصوم بچہ، جنگ کی حالت میں تو طاقتور پڑوسی چاہیے، یہ تو کمزور پڑوسی، ہوش مند چاہیے، یہ تو نابالغ ہیں، ان کی تو عقل بھی کامل نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، فرماتے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، دائیں طرف والے بچے نے مجھے پکڑا، مجھے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، چچا جان ابو جہل کدھر ہے؟ ابو، یہ آج کل ہمارے بچے کیا بڑے، ان سب کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ہاں یہ جوال، جب سے جوال آیا، استعدادوں پہ اور صلاحیتوں پہ زوال آیا،
یہ موبائل نہیں، مجموعہ رسائل، یہ سیل فون نہیں، ہیل فون، جہنم کا گیٹ اور دروازہ، خلوتوں کا ڈاکو اور چور۔ یہ معصوم بچہ پوچھ رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی سے پوچھ رہا ہے، چچا جان ابو جہل کدھر ہے؟ یہ ایک دم چونک گئے، بیٹا آپ کا ابو جہل سے کیا کام؟ ابھی یہ جواب دینا چاہتا تھا، بائیں طرف والا معصوم ننھا اپنی معصوم زبان کے ساتھ بولا، چچا جان میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے۔ یہ معصوم بچہ جس کی فہم کامل نہیں سمجھی جاتی، جو ابھی تک عاقل بالغ نہیں ہوا، یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا کہ وہ ہمارے آقا کی، بولو، آقا کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ہاں تم نے ٹھیک سنا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سنیے گا بچوں کا جواب۔ یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، اللہ ان کو بھی محفظ اور معاذ بنائے، ہاں ان کو بھی محفظ اور معاذ بنائے، ان کو بھی خالد اور ان کو بھی ابو بکر عمر عثمان علی کی سیرت اپنانے والا بنائے، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، پڑھو لکھوں کو بھی ان پڑھوں کو بھی، سب کو اللہ ابو بکر کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، عمر کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، عثمان و علی کی سیرت اپنانے والا بنائے۔ جس نے ان کی سیرت اپنا لی اس نے محمد رسول اللہ کی سیرت اپنا لی۔ بیٹا آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کیا کرو گے؟ یہ بچہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے آج ہم نے یہ عہد کیا ہے، آج یا وہ نہیں ہوگا یا ہم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں محمد الرسول اللہ کے صحبت نشین، جن کی عقل تو ویسے ناقص ہے، لیکن یہ ناقص عقل والے بھی اس کامل عقل والے کی صحبت میں آئے۔ ابھی عقل کامل نہیں ہوئی کہ اللہ نے پہلے ہی ان کی عقل کو کامل فرما دیا۔ نور نبوت کی برکت سے، صحبت رسالت کی برکت سے۔ بیٹا آپ کیا کرو گے؟ آج یا وہ نہیں ہوگا یا ہم نہیں ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں ان کو دیکھ کے جو تھوڑا سا میرے حوصلے میں فرق آیا تھا، ایک دم میرا حوصلہ جوان ہو گیا۔ یہ دکھنے میں تو بچے ہیں، جذبے ان کے تو جوانوں سے بھی بڑے ہیں۔ اتنے میں میری نگاہ پڑی، میں نے کہا بیٹا وہ سامنے دیکھو، ایک آدمی صفیں سیدھی کروا رہا ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے۔ بیٹا یہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل اس وقت مشرکین کی صفیں سیدھی کروا رہا تھا، صف ادا کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا اشارہ کرنا تھا، ابھی تو میری انگلی نیچے نہیں ہوئی تھی، یہ دونوں بچے اس طرح جھپٹے جیسے عقاب اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے انہوں نے ابو جہل پہ وار کیا۔ ایک نے وار کیا، اس کو نیچے گرایا، دوسرے نے وار کیا، اس کی گردن کو کاٹا۔ ابھی اس کی گردن پوری نہیں کٹی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ دونوں ننھے مجاہد اس امت کے فرعون کو واصل جہنم کر کے اس کے سینے کے اوپر کھڑے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، دیکھا کہ یہ تو مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک کے ساتھ اس خبیث کی جو بقیہ گردن رہتی تھی اس کو کاٹا۔ کاٹنے کے بعد اپنی تلوار کے نوک کے اوپر اس کو لگایا۔ وہ بچے ساتھ ساتھ ہیں، حضور کی خدمت میں پہنچے۔ آپ اپنے خیمہ مبارک کے اندر اللہ کے سامنے متوجہ ہو کے دعاؤں میں مگن اور مشغول ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے پہنچ کے وہ اس امت کے فرعون کی گردن کو، سر کو حضور کے قدموں میں پھینکا۔ آپ نے ایسے نگاہ اٹھا کے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا حضرت یہ اس امت کا فرعون، آپ کا بدترین دشمن ابو جہل ہے، اس کی گردن کیسے کٹی؟ ان دو ننھے منھے عاشقوں نے اپنے عشق میں اس کی گردن کو کاٹا ہے۔ ویسے وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھیڑے رونے سے چپ چنگی، اے لگا مت گورا مت، اے لگا مت چپ شا۔ اتنی سی پشتو مجھے بھی آتی ہے،
میں نے ہندگو میں، آپ ویسے پشاور کی لوکل جو بولی ہے یہاں کی ہندگو ہے نا، ہندگو ہی ہے نا، ہندگو، وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پیڑے رونے سے، پشتو میں کیا کہتے ہیں، پیڑے رونے سے چپ چنگی، یعنی کسی کوئی آدمی رونا چاہتا تھا نا تو اس نے رونے کی کوشش تو کی لیکن رو نہ سکا، تو پھر کسی نے اس کو کہا اس سے بہتر تھا تو چپ ہی رہتا۔ یہ میں نے بے خندہ جڑا اسے چپ، اچھا یہ میرے بھائی نے نا دیکھو نعرہ لگایا اور ادھر سے جواب آ رہا ہے، ادھر سے ایک دو بول رہے ہیں، تو اس کی روشنی میں نے کہا کہ اس نعرے سے نعرہ نہ لگنا اچھا ہے۔ ماشاءاللہ، بس چلو اب تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دو بولنے کا، ٹھیک ہے؟ نعرہ لگاؤ تو پرجوش لگاؤ، ورنہ خاموشی سے بیٹھ کے سنو۔ پھر جب بھی نعرہ لگے، نعرہ تکبیر، نہیں، نعرہ تکبیر، نہیں، نعرہ تکبیر، نہیں، مزہ نہیں آیا، نعرہ تکبیر۔ اور اب تھوڑا سا پتہ چلا کہ واقعی آپ جاگنا شروع ہوئے ہیں۔ ہاں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ پیر، سمجھتے ہو نا ان نعروں کو؟ سب کا نعرہ ایک ہی تھا، حیدر کرار کا نعرہ بھی تھا یا اللہ مدد، شیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ بھی تھا یا اللہ۔ ہر موحد اور سنت کا پابند پیر ایک ہی نعرہ لگاتا ہے یا اللہ، یا اللہ مدد۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جی آپ نعرہ حیدری نہیں لگاتے، ہم نے کہا کیوں نہیں لگاتے یار، ہم تو نعرہ غوث بھی لگاتے ہیں، نعرہ پیر جو تم بھی نہیں لگاتے ہم وہ بھی لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، بولو نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ۔ یہ کانفرنس بھی کس عنوان سے ہے؟ ہاں، محمد رسول اللہ کے عنوان سے ہے۔ یا رسول اللہ تم نعرہ لگاتے ہو، رسول اللہ تو عیسیٰ بھی تھے، رسول اللہ تو موسیٰ بھی تھے، رسول اللہ تو ابراہیم بھی تھے، رسول اللہ تو حضرت اسماعیل بھی تھے، رسول اللہ تو نوح علیہ السلام بھی تھے، رسول اللہ تو حضرت آدم، یہ سارے رسول اللہ تھے۔ تم یا رسول اللہ نعرہ لگا کے تم لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو کہ کون سے رسول اللہ ہیں۔ ہم جواباً کہتے ہیں نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ ہم بتاتے ہیں وہ سارے نبی اپنے اپنے وقت میں تھے، چلے گئے، اب ایک ہی نبی ہے، قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد بھی ایک ہی رہے گا، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ میں کیا بات عرض کر رہا تھا، نعروں کی نظر تو نہیں ہوگی گئی۔ حضرت معوذ اور معاذ، دو ننھے مننے معصوم بچے، ان ننھے مننے معصوم بچوں نے اپنے جذبہ عشق کے ساتھ اس امت کے سب سے بڑے فرعون ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جذبہ عشق یہ تھا، حضور کے ساتھ محبت کا جذبہ یہ تھا، حضور کے ساتھ محبت کی حالت یہ تھی۔ یہ تو چلتے پھرتے بچے تھے۔ آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا، ایک عورت حاضرت خدمت ہوئی، یا رسول اللہ میرا خامد شہید ہو گیا، میرا کوئی جوان بچہ نہیں، ایک بچہ میری جھولی میں ہے، ایک بچہ میری جھولی میں ہے جو شیر خوار ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ، یہ عورت ہے، صنف نازک ہے، بچے کے ساتھ ماں کو، اور شیر خوار بچے کے ساتھ ماں کو کس درجے کا شغف، پیار اور محبت ہوتی ہے، لیکن یہ صحابی رسول ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہے، دست بستہ عرض کر رہی ہے، میرے اس ننھے مننے شیرخوار بچے کو قبول فرما لیں۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹی، یہ ننھا مننا بچہ جہاد میں چل کے جانے کی شکت نہیں رکھتا، یہ تلوار نہیں پکڑ سکتا، یہ نیزہ نہیں پکڑ سکتا، یہ تیر کو نہیں روک سکتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو
اس کو میری گود میں کیوں ڈالنا چاہتی ہے؟ سنیے گا میرے دوستو، اور گھر میں میری ماں بہنوں کو بھی جا کے سنائیے گا کیسا ان کا جذبہ عشق تھا، کیسی حضور کے ساتھ وابستگی تھی اور محبت تھی۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے محبوب مجھے پتا ہے میرا بچہ چل نہیں سکتا، حضور کو حلوہ بڑا پسند ہے، میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد منانے والوں کبھی میلاد والے کو بھی بنایا نہیں سمجھے ہو؟ میلاد منانے والوں ہمارے بھائی ہیں، کوئی دشمنی نہیں، اس میں کوئی مسئلے کی تعصب اور فرقہ واریت کی بات نہیں۔ میلاد منانے والوں کبھی میلاد والے کو بھی بنایا؟ کہتے ہیں جی بالکل بنایا۔ کیسے بنایا؟ جلوس نکال کے، جشن کر کے، عید منا کے، جھنڈیاں لگا کے، قمقمے روشن کر کے، چاول پکا کے تقسیم کر کے، حلوے پکا کے تقسیم کر کے، ڈانس کروا کے۔ الیاذ باللہ، کیا ان حرکتوں سے بھی میلاد والا راضی ہوتا ہے؟ بولو، ان حرکتوں سے میلاد والا راضی ہوگا؟ میلاد مناؤ، لیکن میلاد والے کو پہلے مناؤ۔ میلاد والا ان حرکتوں سے راضی نہیں ہوتا، ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا جو تم کرتے ہو۔ ان کا تعلق میلاد والے کی محبت سے دور دور کبھی نہیں، اس کے رسالت سے دور دور کبھی نہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ چیزیں محبت کا حصہ ہوتی تو ابو بکر کی زندگی میں نظر آتی، عمر کی زندگی میں نظر آتی، عثمان کی زندگی میں نظر آتی، علی کی زندگی میں نظر آتی، حسن و حسین کی زندگی میں نظر آتی، 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی میں نظر آتی، امیر معاویہ کی زندگی میں نظر آتی، 50 سالہ دور صحابہ میں نظر آتی، تابعین کی زندگی میں نظر آتی، تبع تابعین کی زندگی میں نظر آتی، اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں امام ابو حنیفہ کی زندگی میں نظر آتی، امام مالک کی زندگی میں نظر آتی، امام شافعی کی زندگی میں نظر آتی، امام احمد بن حنبل کی زندگی میں نظر آتی، اور شیخ عبد القادر جیلانی سلسلہ قادریہ کے بانی ان کی زندگی میں نظر آتی، شیخ جنید بغدادی کی زندگی میں نظر آتی، شیخ معین الدین چشتی اجمیری سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں ان کی زندگی میں نظر آتی، شیخ شہاب الدین سروردی سلسلہ سروردیہ کے بانی ان کی زندگی میں نظر آتی، شیخ احمد سرہندی سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ان کی زندگی میں نظر آتی، محدثین کی زندگی میں آتی، بخاری میں ملتی، مسلم میں ملتی، نسائی میں ملتی، ابن ماجہ میں ملتی، ترمذی میں ملتی، شامی میں ملتی، ہدایہ میں ملتی۔ اگر یہ باتیں شریعت کا حصہ ہوتی، اس کا حصہ ہوتی، محبت کا حصہ ہوتی، مجھے بتاؤ انصاف والوں، عقل والوں، پڑھے لکھے لوگوں، ابو بکر بڑے عاشق تھے یا آج کے لوگ بڑے عاشق ہیں؟ عمر بڑے عاشق تھے یا آج کے مسلمان بڑے عاشق ہیں؟ عثمان بڑے عاشق تھے یا آج کے مسلمان بڑے عاشق ہیں؟ علی، حسن و حسین، معاویہ بڑے عاشق تھے یا آج کے بڑے عاشق ہیں؟ بولو بولو، صحابہ آل بیت بڑے عاشق تھے یا آج کا مسلمان بڑا عاشق ہے؟ اگر یہ چیزیں عشق ہیں، یہ چیزیں عشق ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی میں نظر آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ ابو بکر سے پوچھو جشن کدھر ہے، عید میلاد النبی کدھر ہے، یہ جھنڈیاں کدھر ہیں، یہ روشنیاں کدھر ہیں، یہ خرافات کدھر ہیں جو اس کے نام پہ آج چلائی جاتی ہیں، منائی جاتی ہیں؟ ابو بکر کی زندگی کی خاموش، 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی خاموش، اہل بیت کی زندگی خاموش، ائمہ اربعہ کی زندگی خاموش، ائمہ سلاسل طریقت اربعہ کی زندگی خاموش، محدثین مفسرین کی زندگی خاموش۔ اگر ان کا تعلق عشق سے ہوتا تو عشق تو ان سے چلتا چلتا امت تک پہنچا ہے، اگر یہ عشق ہوتی تو ان کی زندگی میں ہوتی، اگر یہ ان کی زندگی میں نہیں تو ان کا تعلق عشق کے ساتھ دور دور کبھی۔ ہاں، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنجری کہتا ہوں، کو ایک حوالہ حضور کی 23 سالہ زندگی نبوت کی اور پوری زندگی 63 سالہ، دکھاؤ تو صحیح کہ حضور نے میلاد منایا اس طرح جیسے تم مناتے ہو۔ ہاں، حضور نے میلاد منایا، اور کیسے منایا؟ آؤ میری طرف میں تمہیں بتاؤں حضور نے میلاد کیسے منایا۔ آپ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، سوموار کا، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو؟ 2 روزے ہفتے میں رکھا کرتے تھے، بڑی پابندی کا، سوموار کو، اور آپ سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب یہ آپ 2 روزے بڑی پابندی سے رکھتے ہیں ہفتے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟
سنیے گا اور کان کھول کے سنیے گا، اور میرے وہ پیارے بھائی بھی کان کھول کے سنیں، اللہ کرے ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، بشرطے کہ سمجھ ہو۔ آپ نے فرمایا سوموار کا روزہ تو اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس دن میں مجھے یوم شکر کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں، یوم شکر کے طور پر۔ دوسرے لفظوں میں ہر ہفتے میلاد مناتا ہوں، سوموار کو روزہ رکھ کے مناتا ہوں، کیونکہ سوموار کو اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں رب کے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پشاور کے مسلمانوں، ہر ہفتے کو نبی نے میلاد منایا، سوموار والے دن منایا اور روزہ رکھ کے منایا، اور قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا کہ میں روزہ رکھ کے میلاد مناتا ہوں، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے؟ جس دن روزہ ہو اس دن عید۔ یہ عید تم کدھر سے لے کے آگے ہو؟ جشن عید میلاد النبی، ہاں مستند صاحب نبوت، صاحب رسالت، صاحب میلاد، ان سے پوچھو میلاد منانا چاہتے ہیں، آؤ جی مناؤ، سال میں ایک دن نہیں، 12 دن نہیں، ہر ہفتے کو مناؤ، ہر ہفتے کے سوموار کے دن کو مناؤ۔ کیسے مناؤ؟ روزہ رکھ کے مناؤ۔ روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن روزہ رکھو، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید۔ تو یہ عید میلاد النبی کدھر سے آ گئی؟ یہ کدھر سے آ گئی؟ سمجھ آئی بات؟ یا جو پہلی تھی وہ بھی چلی گئی؟ یہ ہمارے بھائیوں سے پوچھو کہ حضور سوموار کا روزہ کیوں رکھتے تھے، وہ بھی مانتے ہیں، رکھا کرتے تھے، یہ ہمارے بھائی مانتے ہیں۔ جو عید میلاد النبی جشن مناتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ حضور سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور اس وجہ سے رکھتے تھے۔ تو میاں حضور تو اپنا میلاد روزہ رکھ کے مناتے تھے، یہ روزہ رکھ کے منانا اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد والے دن عید، تو کدھر سے نکال کے لایا؟ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ کھیر شریف، حلوہ شریف، چاول شریف، ہاں جی، اور پتہ نہیں اتنے شریف ہیں کہ گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اچھا، اب تو بڑی خرافات ہو رہی ہیں، اب تو دلہنیں سجا کے لائی جا رہی ہیں بازاروں میں، اور ان کو حور کا نام دیا جا رہا ہے۔ غیر محرم لڑکی، نیم برہنہ اور غیر محرم مستنڈے اور بدماش اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے ناچ رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے آنے کی۔ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، مسجد کے دروازے پہ رقص ہو رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، پورا دن جلوسوں میں خرافات کی پیروی ہو رہی ہے، لیکن زور گئی کوئی پتہ نہیں، عصر گئی کوئی پتہ نہیں، مغرب گئی کوئی پتہ نہیں، عشاء گئی کوئی پتہ نہیں، رات دیر کے تک ان خرافات میں مشغول ہیں، فجر کی نماز کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا میں ایک کو کہوں اذان دے، دوسرے کو کہوں جماعت کروائے، پھر میں چکر لگاؤں محلوں کا۔ جو لوگ بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے، میں محمد رحمت اللہ عالمین کہتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے ان کے گھروں کو آگ جلا کے خاکستر کر دوں۔ وہ یہاں جماعت تو کجا، نمازی کی پرواہ نہیں۔ اب کیک کاٹے جانے، کیک ہیپی برتھ ڈے رسول اللہ، استغفر اللہ، انا للہ۔ مکہ مدینہ کے ماڈل بنا کے ان کے اوپر چھریاں چلائی جا رہی ہیں، مکہ اور مدینہ کے ماڈل بنا کے ان کو گندی نالیوں پہ، فٹ پاتھوں پہ رکھا جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اس نئی نسل کے ذہنوں سے ان چیزوں کی عظمت کم کرنے کی سازش ہے، ورنہ ہم تو گنبد خضرا کی طرف پاؤں پھیلانے کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ گنبد خضرا کا ماڈل بنا کے گندی نالی پہ رکھتے ہو اور کہتے ہو معاشق رسول ہیں۔ یہ جھنڈیاں جو تم لگاتے ہو، ان جھنڈیوں پہ نالین مبارک کا نقش بنا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شاہی تاج ایک طرف، محمد الرسول اللہ کی نالین پاک ایک طرف، یہ سب مل کے بھی ہمارے نبی کی جوتی پہ لگی ہوئی خاک کے مقابلے میں کے برابر بھی۔
آپ کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے. یہ وہ جوتی ہے جو ساتوں آسمان کراس کر کے عرش معلیٰ پہ پہنچی ہے. اس کے سامنے بادشاہوں کے تاج کیا بیچتے ہیں, ان کی عظمتیں کیا بیچتی ہیں. جھنڈیوں کے اوپر نالین پاک کا نقش بنا ہوا ہے, بعضوں پہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بعضوں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے. اور جس وقت 12 ربیع الاول گزرتی ہے, میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں کے ساتھ دیکھا, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ جھنڈیاں نالیوں میں اور کوڑوں کے ڈھیر پہ پڑی ہوتی ہیں. مجھے بتاؤ یہ عشق ہے یا گستاخی اور بے ادبی ہے؟ یہ تو بے ادبی ہے. کس طریقے سے گریجویٹ کے ساتھ لگایا اور رکھ دیا. وہ شخص بڑا حیران ہوا, یہ جوتا ہے. حضرت نے اس کو چوما, آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا, اور پھر اس کو محفوظ رکھ دیا. کچھ دنوں تک وہ مانیٹر کرتا رہا کہ حضرت کب پہنیں گے, کب پہنیں گے, کب پہنیں گے. نہیں پہنا. آخر مجبور ہو کے اس نے حضرت سے سوال کر لیا, پوچھ لیا, حضرت میں بڑا قیمتی جوتا لایا تھا, آپ نے تو اس وقت بڑی میری حوصلہ افزائی فرمائی, آپ نے جوتے کو چوما, آپ نے آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا. میں اس وقت سے منتظر ہوں کہ کب آپ اس کو اپنے جوتے کی زینت اپنے پاؤں کی زینت بنائیں گے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اس جوتے کو پہننا تو کجا, دوبارہ آپ نے دکھایا بھی نہیں. آپ نے فرمایا میرے بھائی میں نے جوتے کو اس لیے نہیں چوما کہ وہ جوتا ہے, جوتا چومنے کے قابل نہیں ہوتا. میں نے اس لیے نہیں چوما کہ میں نے اس کو اس لیے آنکھوں پہ نہیں لگایا کہ وہ جوتا ہے. میں نے اس لیے اس کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگایا کہ وہ جوتا ہے. کان کھول کے سن, میں نے اس جوتے کو اس لیے چوما, میں نے اس جوتے کو اس لیے آنکھوں پہ لگایا, میں نے اس جوتے کو اس لیے اپنے سینے کے ساتھ لگایا کہ میرے محمد عربی کے روزے کے گنبد کا رنگ سبز ہے. میں اس لیے جب میں نے دیکھا یہ سبز رنگ ہے, فوراً میری نظر گئی, اوہو یہ تو میرے نبی کے روزے کا گنبد, اس کا رنگ سبز ہے. میں نے جوتے کو نہیں دیکھا. اس رنگ کے ساتھ میری عقیدت اور وابستگی ایسی ہے کہ اس سبز گنبد کے نیچے میرے آقا اور مولا, میرے محبوب, میرے معشوق, جن کے اوپر میری جان قربان, میری اولاد قربان, میرا سب کچھ قربان, وہ اس روزہ مبارک کے نیچے دفن ہیں. میرے بھائی میں نے تو اس کو چوما. تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں سبز رنگ کے جوتے کو پاؤں میں پہنوں گا؟ اللہ کی قسم کچھ بھی پہننے کا نہ ہو, میں پاؤں زخمی کروا دوں گا, لیکن سبز رنگ کا جوتا اپنے پاؤں میں نہیں پہنوں گا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاج ختم نبوت. یہ کہتے ہیں گستاخ ہیں, منکر رسول ہیں. اللہ کی قسم تمہیں تو ان کی عشق کا پتہ نہیں ہے, تمہیں تو ان کی محبت کا پتہ نہیں ہے. عشق سیکھنا ہے تو آؤ قاسم نانوتوی سے سیکھو, آؤ رشید احمد گنگوئی سے سیکھو, آؤ اشرف علی تھانوی سے سیکھو, آؤ حسین احمد مدنی سے سیکھو, آؤ عطا اللہ شاہ بخاری سے سیکھو. تمہیں پتہ چلے گا عشق کیا ہوتا ہے اور عاشق کیسے ہوتے ہیں. ہاں عطا اللہ شاہ بخاری حج نہیں کو جاتے تھے, عمرہ کرنے کو نہیں جاتے تھے, خود تو پیسے نہیں تھے, فقیر آدمی تھے, کتنے ہی پروانے تھے, مستانے تھے, عاشق تھے. حضرت شاہ جی کو کہتے تھے شاہ جی میری شہادت ہوگی میرے خرچے پہ آپ حج کریں, میری شہادت ہوگی میرے خرچے پہ عمرہ کریں. شاہ جی خاموش ہو جاتے تھے. کسی نے اصرار کیا, شاہ جی لوگ تو وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں اور ترستے ہیں, آپ کے اوپر کتنا اللہ کا کرم, آپ ہیں فقیر لیکن بڑوں کے دلوں کی بڑی چاہت اور خواہش ہے شادی قبول کریں تو ہمارے پیسے سے حج کو جائیں, قبول کریں تو ہمارے پیسے سے عمرے کو جائیں. شاہ جی آپ کو آفریں بھی ہوتی ہیں, آپ خاموش رہتے ہیں, جواب کوئی نہیں دیتے, آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ حالانکہ اس کے اندر اتنے گوندے ہوئے ہیں کہ غازی علم الدین شہید نے راجپال کو جو واصل جہنم کیا تھا وہ شاہ جی کی تقریر سن کے کیا تھا. ہاں شاہ جی کی تقریر جو لاہور میں ہو رہی تھی,
یہ ٹانگے والا ترخانوں کا منڈا، اس کی قسمت جاگی، ٹانگا لے کے آیا، وہاں کھڑا ہوا سواری کے انتظار میں، اللہ کے نبی کا سچا عاشق اس وقت گرج رہا تھا، عشق میں گندی ہوئی تقریر کر رہا تھا، اس کے کان میں اس کی آواز پڑی، اس آواز نے اس کو کھینچا، اس نے اپنے ٹانگے کو چھوڑا، مجمع کے اندر چلا گیا۔ شاہ جی اس وقت اپنے خاص اپنے مخصوص انداز میں فرما رہے تھے، مسلمانوں تمہاری زندگی کا کیا فائدہ، آج ایک پلید ہندو تمہارے نبی کی ناموس اور حرمت پر حملہ آور ہے، وہ دیکھو اماں عائشہ دروازے پہ کھڑی رو رہی ہیں، وہ دیکھو اماں فاطمہ کھڑی رو رہی ہیں۔ ایسے انداز میں کہا، پورا مجمع اس طرف متوجہ ہو گیا، دھارے مار کے رونا شروع ہو گیا۔ یہ سن رہا تھا، اس نے شاید جمعے کی نماز بھی کبھی نہیں پڑھا ہوگی، اس نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، عاشق کی آواز دل سے نکلی، دل پہ گئی، از دل خیزت بر دل ریزد۔ اس کو کوئی پتہ نہیں یہ تقریر کرنے والا کون ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں اس کا شجرہ نسب کیا ہے، اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے۔ محبت بری تقریر، عشق رسالت سے گندی ہوئی تقریر جا کے دل پہ لگی، ایک تقریر سنی پوری نہیں، اس کے کچھ الفاظ سنے، دل میں عشق کی شمع روشن ہو گئی، اس نے ٹانگا چھوڑا، اپنا گھوڑا چھوڑا، دن بھر کی جو مزدوری کمائی تھی اس کو لے کے گیا، جا کے ایک خنجر خریدا، سیدھا راجپال کے دروازے پر دستک دی۔ بدقسمتی شومی قسمت، وہ گستاخ رسول نکلا، پوچھا تو راجپال ہے؟ میں راجپال ہوں۔ غازی علم الدین شہید نے اپنے اس خنجر کو اس کے سینے میں کھونپا، اس کو واصل جہنم کیا، اور اس وقت تک اس کے سینے سے نہیں اٹھے جب تک یقین نہیں ہو گیا یہ ناپاک اس دنیا سے مردود واصل جہنم ہو چکا ہے۔ پھر بڑے حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اٹھے، اپنے آلہ قتل کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، خون آلود جسم کے ساتھ، خون آلود خنجر کے ساتھ جا کے پولیس کے سامنے پیش ہوئے۔ راجپال کو میں نے قتل کیا، اس نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی، میں نے قتل کیا، کسی بے قصور کو نہ پکڑ لینا، مجھے پکڑنا۔ گرفتار ہو گئے، محمد علی جاں بانی پاکستان ان کے وکیل مقرر ہوئے، لوور کورٹ سے سزائے موت ہو گئی، اپر کورٹ میں کیس چلا گیا۔ محمد علی جناح نے کہا آپ جتنا بھی اوپر جائیں گے یہ سزا بحال ہو رہے گی، کیونکہ آپ اعترافی قاتل ہیں، آپ نے آلہ قتل کے ساتھ اعتراف کیا عدالت میں، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی جان بچ جائے، یہ سزائے موت ختم ہو جائے، آپ کو صرف ایک بات کہنی پڑے گی، اگر وہ کہہ دیں گے سزا معاف کروانا میرا کام ہے، جی بتائیے کیا کہوں؟ آپ صرف جج کے سامنے اتنا کہہ دیں جس وقت میں نے راجپال کو قتل کیا تھا اس وقت میرے ہوش نہیں تھی۔ اللہ کی قسم اس مرد کلندر نے جب یہ بات سنی، بکھرے ہوئے شیر کی طرح وہ محمد علی جناح کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا، جناح صاحب اپنے الفاظ کو اپنے پاس رکھو، یہ کیا کہتے ہو کہ مجھے ہوش نہیں تھی؟ اللہ کی قسم علم الدین ساری زندگی بے ہوش رہا، وہی ایک لمحہ تو ہوش کا تھا۔ اپنے پاس رکھو اپنی پڑھائی، اپنے پاس رکھو اپنی ڈگری، اپنے پاس رکھو اپنی تعلیم، اللہ کی قسم ساری زندگی بے ہوش رہا، وہ ایک ہی لمحہ تو ہوش کا تھا جس میں نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا۔ جناب صاحب میں نے یہ کام زندگی بچانے کے لیے نہیں، اپنے محبوب پہ زندگی لٹانے کے لیے کیا ہے۔ آپ کیا جانو عشق کیا ہوتا ہے، آپ کیا جانو عاشق کیا ہوتے ہیں۔ ہاں آپ نے تو صرف حلوہ دیکھا ہے، حلوے پہ جلوہ دیکھا ہے، آپ کیا جانو عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ کوئی ملنے کے لیے گیا غازی علم الدین شہید کو، غالباً علامہ اقبال تھے، ملنے کے لیے گئے، کہا بیٹا کس حال میں ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں کس حال میں ہوں، اللہ کی قسم روز رات کو حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور زیارت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میاں والی جیل میں تھے، آخری ایام انہوں نے وہاں گزارے، تو رات کے وقت ان کی جو کال کوٹری تھی اس میں رات کے آخری پہر میں روشنی ہو جاتی تھی، روشنی ہو جاتی تھی۔ تو پہرے پر جو مامور سیکورٹی گارڈ تھے انہوں نے جیلر کو بتایا کہ یہاں تو بالکل کوئی چراغ نہیں، کوئی روشنی کا بندوبست کوئی نہیں، لیکن اس کی کال کوٹری رات کو روشن ہو جاتی ہے۔ صرف روشن نہیں ہوتی، اس کی کوٹڑی سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو اطراف کو معطر کر دیتی ہے۔ جیلر انگریز تھا، اس نے کہا اچھا، تو ایک دن اس نے کہا کہ چلو جب ایسے ہو تو مجھے بتانا، تو ایسے ہی ہوا۔ جس وقت روشنی نمودار ہوئی،
جس وقت خوشبو پھیلی اس کو بتایا گیا، وہ دوڑتا ہوا آیا، کیواڑ کھلوائے تو دیکھا غازی علم الدین شہید نماز میں مشغول ہیں، کمرے میں نور ہے، خوشبو بھری ہوئی ہے، نہ کوئی چراغ نظر آتا ہے، نہ کوئی موم بتی نظر آتی ہے، بجلی کا تو رواج شاید اس وقت تھا نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پوچھا گیا یہ روشنی کدھر سے ہے؟ کہا جس سے ساری دنیا کو نور ہدایت ملا ہے، یہ ساری روشنی اور نور اس کا ہے۔ کہتے نبی کو نور نہیں مانتے، ہم نور ہدایت مانتے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، نور نہیں مانتے۔ اور نور تو یہ بھی ہے، یہ نور ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ چمک رہا ہے نا، نور روشنی کو کہتے ہیں نا۔ صرف نور ماننے میں کیا بھائی فضیلت ہے؟ نور نہیں مانتے ہم، نور ہدایت مانتے ہیں۔ ہاں بس تم میں ہم میں فرق صرف اتنا سے۔ پھر ہمیں کہتے ہو یہ نبی کی شان گھٹاتے ہیں، گھٹاتے خود ہو، کہتے ہمیں ہو، یہ گھٹاتے ہیں۔ کبھی آؤ نا زانوِ تلمذ ہمارے سامنے طے کرو نا، ہمارے بزرگوں کی جوتیاں اٹھاؤ، ان کی کتابیں پڑھو، تمہیں پتہ چلے عشق کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتا ہے۔ شاہ جی کی بات کر رہا تھا، شاہ جی کیوں نہیں جاتے؟ آپ تڑپتے رہتے ہیں، آقا کا ذکر، کتنے لوگ آپ کی تقریر سن کے نبی پہ جان نچھاور کرنے والے بن گئے، نبی پہ انہوں نے جانیں نچھاور کر دی۔ اس نبی کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ آپ اس نبی کے در پہ کیوں نہیں جاتے؟ جو اس نبی کے در پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پہنچتے ہیں، ان کو وہاں گنبد خضرا سے کہا جاتا، یہ اپنے ذہن سے نکال دو، جب تک محمد کے غلام اس ملک میں ہیں ان کی کوئی ناپاک سازش کامیاب، تمہارے لیے تو اکیلا فضل الرحمان ہی کافی ہے انشاءاللہ العزیز، وہی کافی ہے۔ وہ ان کا بڑا وہاں پہ بیٹھا ہوا کہتا ہے جب تک فضل الرحمان ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور فضل الرحمان نام ایک سنبھال کے رکھو، فتوے دینے والوں خبردار رہو، یہ جشن اور یہ خرافات جو نہ کرے۔ تم کہتے ہو کہ آج دنیا میں ابلیس کے سوا سارے خوشیاں منا رہے، الیاذ باللہ، یہ فتویٰ تمہارا تو ابو بکر پہ بھی لگتا ہے، عمر پہ بھی لگتا ہے، عثمان پہ بھی لگتا ہے، علی حسن و حسین پہ بھی لگتا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ اہل بیت پہ بھی لگتا ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی صلحاء ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین، مفسر، سب پہ لگتا ہے۔ ان سب کو تم کافر اور گستاخ رسول بنا رہے ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ربیع الاول ہر مہینے آتا ہے، یہ ہر مہینے مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمہارا نبی اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے، وہ ایک خاص زندگی لے کر آیا ہے، ایک مشن لے کر آیا ہے، وہ مسائل لے کر آیا ہے۔ ان مسائل کو اپنی زندگی میں اپناؤ، نبی کی شریعت کو اپنی زندگی کی طبیعت بناؤ، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرو۔ آپ وعدہ کریں آج سے پہلے جو کچھ ہم سے خلاف سنت، بغاوت و سنت میں کام ہوئے، ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ کرتے ہو توبہ؟ سارے کرتے ہو؟ اوپر سے یا اندر سے؟ سچے دل سے توبہ کرو، جو ہو گیا یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور آگے وعدہ کرو، تجدید عہد وفا کرو کہ آج کے بعد مرتے دم تک ہم اپنی پوری زندگی جناب نبی کریم کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو، چہرہ سنت کے مطابق ہے یا دشمن رسول کے مطابق ہے، یا عاشق رسول کے مطابق ہے، نبی کے مطابق ہے یا نبی کے مخالف کے مطابق ہے، نبی کے دشمن کے مطابق ہے۔ نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، داڑھی ہو تو الحمدللہ پڑھنا، داڑھی نہ ہو تو استغفر اللہ پڑھنا، اور عزم کرنا کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں داڑھی کٹواؤں گا بھی نہیں اور منڈواؤں گا بھی نہیں۔ یہ صرف داڑھی والے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ میرے بھائی جو مجمع میں بیٹھے ہیں مجھ سے ویسے کروڑ ہا درجے اچھے ہیں، صرف ظاہری کمی ہے ان کی کہ داڑھی نہیں ہے۔ یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی۔ آج کے اس جلسے کے اندر میرے کتنے ایسے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہے، وہ آج اس جلسے کی وسادت سے اپنے نبی کے ساتھ گنبد خضرا میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم داڑھی نہیں منڈوائیں گے۔ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ نا، کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ۔
یہ میرا بھائی، او ماشاء اللہ، جلسہ کامیاب ہو گیا مدنی صاحب، او ماشاء اللہ، نہیں تھوڑے تھوڑے کھڑے رہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی داڑھی تو اور کتنی بڑی کرنی ہے، ماشاء اللہ، او ماشاء اللہ، ایک منٹ بیٹھنا نہیں ہے بھائی، ایک منٹ، او ماشاء اللہ، ان کی ویڈیو بنا دینا تاکہ نظر آنے چاہیے نا، ماشاء اللہ، ابھی آپ کی ویڈیو بنے گی تاکہ آپ کو دوبارہ ہم دیکھیں واقعی آپ داڑھی سمیت ہیں، غائب نہ ہو جائے نا۔ فرشتے تو لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ کے نام لکھ رہے ہیں، آپ کی آڈیو ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن ادھر جو ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی آپ نے اپنے نبی کی لاج رکھی، اللہ آپ کی لاج رکھے۔ سود سے توبہ کرو، جھوٹ سے توبہ کرو، خیانت سے توبہ کرو، بد نظری سے توبہ کرو، بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کے جرم سے توبہ کرو۔ یہ جو تباہیاں آ رہی ہیں، یہ جو تباہیاں آ رہی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ الارمنگ ہے، الارمنگ، یہ مت کہو کہ وہاں گناہ زیادہ تھے، جو گناہ وہاں ہوتے تھے یہاں نہیں ہو رہے، پورے پاکستان میں نہیں ہو رہے، ہاں اس سے کئی گنا زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو بھائی آج کے جلسے میں وعدہ کرو ہم اپنی زندگی بدلیں گے انشاءاللہ العزیز، گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں گے انشاءاللہ، اللہ کے رسول کی نافرمانی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے نا میلاد والے کو راضی کرنے کا طریقہ، یہ طریقہ ہے۔ یوں راضی کیا جا سکتا ہے میلاد والے کو، جنیاں لگا کے راضی نہیں کیا جا سکتا، نہ اس سے وہ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا اگر تم اللہ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کا اتباع کرو۔ سبحان اللہ، ہاں مجھ سے بھی اگر محبت کرنا چاہتے ہو نا ان کا اتباع کرو، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو دیکھنا ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی کتنی بڑی شان ہے، تو ابو بکر کو دیکھو۔ ہاں اگر محمد کی صداقت کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ جس کا ماننے والا صدیق اکبر ہے وہ خود کتنا بڑا صدیق ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ وقت بہت ہو گیا ورنہ میں آگے بھی چلتا، مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاں محمد الرسول اللہ، ہم تو محمد رسول اللہ کے غلام تو ہیں ہی، ہم تو محمد رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہاں انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آج کے دور میں محمد رسول اللہ کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے محمد کے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع اور تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں تاریخ یہ کہتی ہے، میں کہتا ہوں بھاڑ میں جائے، گٹر میں جائے ایسی تاریخ جو صحابہ پہ بھونکتی ہے۔ صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں مت پڑھو، صحابہ کو پڑھنا ہو تو قرآن کے ورقوں میں پڑھو، احادیث کے اوراق میں مت پڑھو، احادیث کے اوراق میں پڑھو، تاریخ کے اوراق میں مت پڑھو۔ ایسی تاریخ کو ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں، گٹر میں پھینکنا ضروری سمجھتے ہیں جس تاریخ میں صحابہ پہ تبرہ ہو۔ ہم نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں محمد رسول اللہ کے ساتھ آگے والذین معاہو، والذین، ہاں محمد رسول اللہ ہے، والذین معاہو نہیں ہے تو محمد رسول اللہ بھی قبول ہے۔ ہاں اس لیے یہ ایک فتنوں کا دور ہے جی، تاریخ یہ کہتی ہے جی فلاں صحابی نے یہ کیا، بھاڑ میں جائے تاریخ، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ۔ ہم تو قرآن سے پوچھیں گے، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون۔ جب قرآن ان کے بارے میں فتوے دے چکا ہے، رب العالمین دے چکا، اس کے بعد کس مفتی کا فتویٰ ان کے خلاف چل سکتا ہے؟ بھائی پہاڑ میں جائے وہ مفتی بھی، تو ان کے بارے میں بھی بدگمانی مت کرنا، صحابہ کے بارے میں بھی، آل بیت کے بارے میں بھی۔ ہم تو کہتے ہیں نیچے تک جتنے سلف صالحین ہیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرو گے ایمان نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہو نا، سارے ساتھی وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس جلسے کی اعلیٰ درجے کی قبولیت مقبولیت اس کو عطا فرمائے، اس کو پورے